السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ وأمه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وقال في موضع آخر فليبلغ الشاهد والغائب، او كما قال عليه الصلاة والسلام. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، عزیز بچوں، نوجوانان اسلام، ابھی جو میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کا مختصر ٹکڑا تلاوت کی ہے، یہ وہ آیت ہے جس کو عام طور پر آپ پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ یہ آیت بہت زیادہ سنی اور سنی جانے والی آیت ہے، پڑھی جانے والی آیت ہے، لیکن اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت، اس امت کی ذمہ داریاں اور اس امت کے درجہ کو بیان فرمایا۔ یہ امت کون سی امت ہے، اس کو کس لیے بھیجی گئی ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حکم کو بیان فرمایا۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو ہمیں امانت کے طور پر دین ملا ہے، یہ دین اصل میں خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ دین اصل میں دوسروں تک پہنچانے کا نام ہے۔ یہ دین اصل میں خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں تک اشاعت اور پھیلانے کا نام ہے۔ اور دوسری حدیث میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ ہے آپ کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات کی بھی جانکاری ہے اور اس کے خلاف اگر کسی کو آپ حکم میں دیکھ رہے ہیں یا دوسروں کو اس کی جانکاری نہیں ہے تو آپ اس کو پہنچا دیجیے، اس پر وہ عمل کرے گا، اس کو وہ سنے گا، تو آپ کا درجہ بڑھے گا، آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو لہذا جو بات ہمیں شریعت کی پہنچی ہے، اس بات کا ہم امین، امانت دار، اور امانت کس بات کی؟ امانت دار ہے اس بات کی کہ ہم اس چیز کی ذمہ داری اٹھا لیے ہیں کہ جو بات ہم تک پہنچی ہے ہم خود اس پر عمل کریں گے اور اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ دوسروں تک پہنچانے میں ہم کیا ہے؟ امین ہے، امانت دار ہے۔
اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ بہت سارے لوگ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کس وجہ سے تم جہنم کی آگ میں جل رہے تھے، کس چیز نے تم کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا؟ تو وہ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اگر ہم قرآن کی باتوں کو سن لیتے اور سمجھداری اور عقل سے کام لیتے، اس پر عمل کر لیتے، تو ما كنا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنمی نہیں ہوتے، آج ہم جہنم کی آگ میں جانے والے نہیں ہوتے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بن گئی کہ قرآن و حدیث کی بات کو ہم پڑھیں، اس کو ہم سنیں، اس پر ہم عمل کریں، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ حدیث کے روح سے دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں۔ سننا بھی ہم پر ضروری ہے، پڑھنا بھی ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اور جو نہیں سنا، جو اس پر عمل نہیں کیا، وہ کون ہوں گے؟ ما كنا فی اصحاب السعیر، وہ جہنم کی آگ میں جلنے والے ہوں گے۔ اس لیے یہ عہد کیجیے کہ ہم دین کا جو حصہ جانتے ہیں، دین کا جو حصہ جانتے ہیں، چاہے پڑھ کر کے جانے ہو، چاہے سن کر کے جانے ہو، چاہے کسی اور کے ذریعے سے جانے ہو، ان دین کے حصہ پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے، اس پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ہم پر نماز اللہ نے فرض کیا؟ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو یہ نہیں جانتا ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے، لیکن پھر بھی نماز سے کوتاہی کر رہے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ مسلمان کو جھوٹ بولنا حرام ہے؟ سارا مسلمان جانتا ہے، لیکن پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا ہے کہ شادی بیاہ میں نقد لین دین کرنا یہ حرام ہے، اور اس پیسے سے ولیمہ کرنا حرام ہے، ولیمہ کھلانا حرام ہے، اور اس پیسے سے گاڑی پر چڑھ کر لڑکی والے کے دروازے پر چڑھنا حرام ہے، اور اس پیسے سے لڑکی والے کا کھانا کھانا حرام ہے، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کہ امانت جو آپ پر رکھی گئی ہے، اس امانت کو بعین کی ادا کرنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے؟ کون نہیں جانتا کہ ہم پر اگر کسی کا قرض ہے تو قرض واجب الادا ہوتا ہے، ہر حال میں اس کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، پھر بھی اگر ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کرتے ہیں، پھر بھی اس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈر سے ہم باہر چلے جاتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تاکہ قرض نہ دینا پڑے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حرام والا عمل ہو رہا ہے، یہ غلط عمل ہو رہا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہم قدم اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے جتنی جانکاری ہمیں ہے اس پر عمل کرنا ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ کل قیامت کے اللہ تعالی ہم سے سوال کریں گے کہ تم نے جو جانکاری تمہیں دی گئی تھی اس کے مطابق کتنا عمل کیا ہے؟ اس دن ہمیں حساب دینا پڑے گا، اس دن ہمیں سوال کا جواب دینا پڑے گا، اس دن ہم اللہ کے سامنے رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ اس لیے جس درجے کا ہمارے پاس علم ہے اس درجے تک عمل کرنا ہم پر، ہر انسان پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر جانکاری نہیں ہے اور اس کے بعد غلطی ہو گئی تو سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جانکاری دے۔ اگر جانکاری نہیں ہے تو جانکار لوگوں سے پوچھ لیجیے، جانکار لوگوں سے پوچھ لیجیے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، اس معاملے کو آپ جانکار لوگوں تک پہنچائیے، ان سے مسائل کا حل کیجیے اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریے۔ لیکن دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جب کوئی عام فہم
اور معمولی چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو لے کر کے مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ پھنس گیا، اس میں کیا شریعت کا حکم ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ لیکن جب کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے جہاں ہمیں پوچھنا چاہیے، جہاں ہمارا ایمان غارت ہونے والا ہے، جہاں ہم حرام میں پھنس جانے والے ہیں، وہاں پر ہم سمجھنا اور سننا اور معلوم کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ مثلاً اگر کوئی مرنے لگے تو اس وقت سارے لوگ آئیں گے، پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ ان کا کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیا ان کے پاس قرآن بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کتنا کفن دینا پڑے گا، کس طرح سے نہانا پڑے گا، ناپاکی کے حالت میں نہائیں گے تو غسل ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جائیں گے تو جنازہ کے لیے جو قبر میں اتاریں گے وہ کون آدمی اس کو قبر میں اتاریں گے۔ یہاں تو بہت اچھا سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کا معاملہ آ جائے تو کون آدمی ہے جو آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ بیٹی کو کس طرح سے جا کر کے دیکھنا چاہیے، کون سوال کرتے ہیں بیٹی کے دروازے پر کیا مرتبہ دیکھنے کے لیے جانا چاہیے، کون پوچھتے ہیں کہ بیٹی والے سے کتنا پیسہ ہمیں لینا جائز ہے، کون پوچھتے ہیں کہ بیٹا والے سے گاڑی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں، کون پوچھتا ہے بیٹا والے سے نقد کیش میں پیسہ لے کر اپنے مکان میں لگانا یا گاڑیاں لینا یا اس سے ولیمہ کا بھوج کھلانا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے۔ جہاں ہماری اپنی مطلب کی چیز آتی ہے تو وہاں ہم سوال کرتے ہیں، اور جہاں ہمارے فائدے کی بات ہوتی ہے تو وہاں ہم پوچھتے تک نہیں ہیں۔ یہ دوہرا رویہ ہے، یہ شریعت کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ شریعت کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ ہم اسلام پر چلنے والے نہیں بلکہ ہم غیر اسلام پر چلنے والے ہو جائیں گے اگر دوہرا رویہ اختیار کریں۔ اسلام میں خلط ملط جائز نہیں ہے۔ الحلال بین والحرام بین، شریعت نے حلال کو بھی واضح طور پر بیان کیا ہے اور حرام کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا، اس لیے حلال کو حلال کے درجے میں رہنے دیا جائے اور حرام کو حرام کے درجے میں رہنے دیا جائے، اور اسی معیار کے مطابق مسلمانوں کی زندگی ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ ایسا نہیں کہ وراثت میں ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، اب ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اب ہمیں دینی مجلس میں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں، اب ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بھلا شرمندگی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جنازہ کھڑا ہے اور وہاں پر جا کر کے ان کے رشتہ دار میں کوئی جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس سے زیادہ غیرت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی مرنے والا ہے لیکن ان کے پاس ان کے رشتہ داروں میں کوئی سورہ یاسین پڑھنے والا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نماز کے لیے نیت مان لیے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ قرآن کو ادھر سے پڑھنا چاہیے یا ادھر سے پڑھنا چاہیے، کون سی سورت پہلے پڑھی جائے گی اور کون سی سورہ بعد میں پڑھی جائے گی، کیسے پڑھیں گے تو نماز ہوگی، کیسے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے مسلمان میں بعض ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کو ان کی بھی خبر نہیں۔ بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، میرا سب سے پہلا سوال ان سے ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ 90% مسلمان کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اور 95% مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے نازل کی گئی، جو کتاب ہماری روحانی شفا کے لیے نازل کی گئی، جو قرآن ہم کو راستہ دکھاتا ہے، جس کتاب میں ہمارے لیے ہدایت چھپی ہوئی ہے، اس میں آج ہم یوٹیوب پر جا کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے روحانی کے لیے کیا علاج ہے، ہمارے سر میں درد ہے تو کیا علاج ہے۔ کیا ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم قرآن نہیں کھول سکتے؟ کیا ہم قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے؟ پوری قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اس میں احکام نازل کیا پورے قرآن میں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر ان کے مفاہیم سمجھ کر دوسرے آدمی آسمان پر اور چاند پر چڑھ گئے، لیکن ہمارے مسلمان جہاں تھے وہیں کیوں نہیں رہے؟ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اس کو پڑھے، جو اس پر عمل کرے تو ان کی عزت و مقام کو یہ قرآن اوپر اٹھاتا ہے۔ قرآن اوپر سے نازل ہوا ہے،
جو اس کو سینے سے لگاتا ہے، ان کے احکام پر عمل کرتا ہے، وہ قرآن اس کے مرتبہ کو بڑھا دیتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ذلیل ہوگا، مرنے کے بعد بھی ذلیل ہوگا۔ قیامت کے دن ایک بہت بڑا مجمع مسلمانوں کا ہو جائے گا نبی کی شفاعت کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پانی پلا رہے تھے حوض سے، تو ان کے پاس ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ان کے پاس جائے گا، اس لیے تاکہ حوض کوثر سے ہمیں بھی پانی نصیب ہو جائے، ہمیں بھی نبی کی شفاعت مل جائے۔ لیکن ان کے چہرہ پر نظر پڑتے ہی ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہی وہ لوگ ہیں میری امتی کا جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہی میری امتی کا وہ افراد ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن تاقوں پر رکھا ہوا ہے، مسجد کی تاقیں بھری ہوئی ہے قرآن کے ورقوں سے، لیکن قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آتا، مہینے مہینے قرآن کو کھولنے والا نظر نہیں آتا، گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ صبح سویرے جب آنکھ کھلتی ہے تو پیپر کے ورق کو اٹھاتے اس کو کھول کر کے دیکھتی، صبح ہوتی ہے تو گالی گلوچ کی آواز آتی ہے مسلمان کی بستیوں سے، مسلمان کے گھروں سے۔ اس سے زیادہ اور کیا افسوس کی بات ہو سکتی ہے؟ حالانکہ صبح اٹھے تھوڑا غیر سے بھی سبق حاصل کریں، وہ جب اٹھتے ہیں صاف ستھرا ہوتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، تو کم سے کم اتنی غیرت تو ہے کہ وہ اگربتی لے کر کے اپنے بھگوان اور اپنے مورتی کے اس کے اوپر جا کر اگربتی دکھاتے ہیں۔ وہ بھی سوچتے ہیں کہ پہلے اسنان کر لیں، پہلے نہا لے، پاک صاف ہو جائے، اور اس کے بعد اس پر اگربتی دکھا دیں، ورنہ ہمارا دین صحیح نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ وہ پانی پینے کو بھی اپنے اوپر حرام سمجھنے لگتے ہیں، کھانے کو بھی حرام سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، کیا ہم اس سے بھی گر گئے؟ وہاں سے بھی گر گئے؟ ہم جب اٹھتے ہیں سو کر کے تو ہمارا راستہ دکان کا ہوتا ہے، ہمارا راستہ مارکیٹ کا ہوتا ہے، اتنی بھی حیا اور شرم نہیں آتی کہ جس خدا نے ہمیں جان دیا ہے، جس اللہ پر ہم نے ایمان لایا ہے، جس رسول اللہ کی رسالت کی ہم نے گواہی دی ہے، اور کل قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے ہم جائیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی ہم آپ پر ہی ایمان لائے تھے، ہمیں شفاعت دے دیجئے، ہمیں ہماری سفارش کر دیجئے۔ اس دن ہم کون سا منہ دکھائیں گے کہ ہمارا عمل شریعت کے خلاف ہے، ہمارا عمل شریعت کے خلاف ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کس وجہ سے بہترین امت ہو؟ کس وجہ سے بہترین امت ہو؟ زمین کا پیسہ ایک بار لے چکے ہیں، دوبارہ پھر لینے کے لیے کہ نہیں لیے، ہم بھول گئے، قبضیت نہیں کیے تھے، کوئی لکھت نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ کے ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ کیا صرف لکھا رہے گا تبھی ہم پیسہ واپس کریں گے؟ کیا لکھا رہے گا تبھی جا کر کے ہم رجسٹری کریں گے؟ نہیں۔ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ آپ کا ایمان کس نام کا ہے؟ جب آپ نے اللہ پر، رسول اللہ پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا ہے، اور آپ نے اقرار کیا ہے کہ یہ پیسہ آپ کی زمین کا ہے، اور آپ نے اس کو لے کر ہضم بھی کر دیا، اور 10 سال کے بعد آپ کو کہتا چلیے رجسٹری کر دیے، تو کہتے ہم پیسہ نہیں لیے، پیسہ نہیں لیے، یا اس وقت کا وہ ریٹ تھا اور اب ریٹ بڑھ گیا ہے اس لیے اور پیسہ دیتے ہم کو، نہیں تو نہیں کریں گے۔ آپ اپنے ایمان کے ساتھ خدا را دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ یہ ایمان آپ کو جنت میں نہیں پہنچنے دے گا، یہ ایمان جنت میں نہیں پہنچنے دے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ایمان پر ثابت قدم رہتے ہو، ایمان پر ثابت قدم رہتے ہو، چاہے ہماری
ایمان سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ امت تبھی جا کر کے خیر امت بنے گی جب کہ اپنے اعمال اور اپنے کردار کو سب سے بہتر بنائے. اپنے اعمال اور اپنے کردار کو سب سے بہتر بنائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کیونکہ دوسری امتوں سے تم کو چھانٹ کر کے نکالا ہے اللہ تعالیٰ. سب سے آخری امت میں پیدا کیا ہے آپ کو، سب سے بہترین نبی کی امت بنایا ہے آپ کو. جو امام الانبیاء ہے، تمام اماموں کے نبی، اس نبی کا امت بنایا ہے آپ کو، اور ایسا امتی بنایا جو قیامت تک کے لیے جاری کیا ہے اس امت کو. آخری درجے کی شریعت، آخری شریعت، آخری نبی کی امتی اس لیے بنایا اور اس لیے خیر امت کہا تاکہ حق اور باطل میں ہم تمیز کرنے والے ہوں. حق اور باطل میں تمیز کرنے والے بنیں گے. تأمرون بالمعروف، اور فرض منصبی کیا بیان کیا؟ فرض منصبی کیا ہے اس امت کا؟ کس لیے تم بہترین امت ہو؟ ان کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تأمرون بالمعروف، تم صحیح باتوں کی رہنمائی کرنے والے، صحیح باتوں کی رہنمائی کرنے والے اور صحیح باتوں کی طرف دوسروں کو لے جانے والے، غلط چیزوں سے لوگوں کو روکنے والے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم کرتے ہو اور بری چیزوں سے کیا کرتے ہو؟ روکتے ہو. اب ہم ایمان کے ترازو پر اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان سے بات کریں اور اپنے کیریکٹر کو تھوڑا سا سامنے رکھیں کہ کیا کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو ہم روکتے ہیں کہ نہیں روکتے. اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے صلہ رحمی کی تو اس کے ساتھ ہم صلہ رحمی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بھائیو، ہمارا نظریہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم فرائض کو چھوڑ کر کبھی کبھی نوافل پر اس طرح سے زور دیتے ہیں کہ فرائض کا درجہ کو بھی ختم کر رہے ہیں. کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ سنت بھی پڑھتے ہیں، نماز کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن جس وقت نوافل پڑھنے کے لیے آپ نے نیت مانا ہے اسی ٹائم میں آپ کے اوپر فرض ادا کرنا ضروری تھا، اس اعتبار سے کہ آپ کا اپنا نجی رشتہ دار میں سے کوئی بھوکا تھا، اس کو کھانے کی ضرورت تھی، آپ نوافل میں شامل ہو گئے، لیکن صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ آپ پر کرنا واجب تھا، آپ نے اس کو ترک کر دیا. نوافل اور فرض دونوں کا درجہ الگ الگ ہے. فرائض کا درجہ بڑا ہے، نوافل کا درجہ اس سے کم ہے، لیکن فرائض میں جتنے بھی فرائض ہیں ان تمام فرائض کو ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے. اور لیکن نوافل کی جب باری آئے گی تو نوافل آپ کی مرضی کے اوپر ہے، اگر پڑھیں گے تو اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. نوافل کا وہ درجہ ہے، لیکن نوافل کا درجہ قیامت کے دن آپ کے لیے اس اعتبار سے ہوگا کہ اگر کبھی فرائض نماز میں یا فرائض اعمال میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہوگی تو نوافل سے اس کو پر کیا جائے، نوافل سے شمار کر کے اس کو پر کیا جائے گا. اس لیے نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی ایمان کا معیار ہے، صرف نماز عبادت کرنا ہی صرف فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی فرض نہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پچھلے جمعہ ہم نے کہا تھا، قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنایا تھا، اللہ کے پیغام بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے عہد کو توڑتا ہے، جو میرے عہد کو توڑتا ہے، اور اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کو اس رشتہ کو توڑتا ہے، وہ آدمی زمین میں فساد برپا کرنے والا ہے. اور اولئک هم الخاسرون، وہ مرنے کے بعد خسارہ اٹھانے والے ہیں. دنیا کی چہل پہل کو کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھ بند کر کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا دنیا کیا چیز ہے. جب تک آنکھ میں روشنی ہے تب تک ہی اس کا سب کچھ کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں، لیکن آنکھ بند ہوئی پھر آخرت کا مراحل، آخرت کا منظر جب سمجھ میں آئے گا تب پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے، تب سمجھ میں آئے گا.
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ کے مرنے کا ٹائم ہوتا ہے، آخری گھڑی ہوتی ہے، اس وقت وہ تڑپ کر بلبلا کر اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تھوڑی سی مجھے مہلت دے دیجیے، تھوڑی سی مجھے مہلت دے دیجیے، تاکہ جو میں اپنے پیچھے مال چھوڑ کر کے آیا ہوں اس مال کو تیرے راستے میں صدقہ کروں، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ مرتے وقت عام طور پر آدمی اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے، ان کو وصیت کرتا ہے، کسی کے حق میں وصیت کرتا ہے، کسی کے قرض کے بارے میں بتاتا ہے، جائیداد کے بارے میں بتاتا ہے، آخری مرحلے کی جو بات ہوتی ہے وہ بات بتاتا ہے۔ لیکن روحانی طور پر ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے جس کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ مرتے وقت وہ سوچتا ہے کہ تھوڑی سی مہلت مجھے ملے اور جو مال ہم نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے اس مال کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں شامل ہو جائے، نیک لوگوں میں شامل ہو جائے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ جو مال ہمارے پاس ہے اس مال کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ مال ہمارا حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے، اس مال کو ہم حلال جگہ خرچ کر رہے ہیں یا حرام جگہ پر خرچ کر رہے ہیں۔ کنتم خیر امۃ، جو حق اور باطل